کل ہم نے عکاس کا جو میلہ تھا اس کے بارے میں بات کی۔ آج جو ہم بات کریں گے میلے میں جنگ کا آغاز اور اس عہد میں دنیا بھر کی حالت، جس میں ہندوستان ہے، چین ہے، ایران ہے، یورپ ہے، پھر شہر پومپیائی کی آخری رات اور یورپ عیسائی ہو جانے کے بعد اور یہودیوں کی عام حالت، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں جناب حفیظ جلندری ابو الاسد کے خیالات اور ان کی شاعری میں۔ میلے میں جنگ کا آغاز۔ یہ محفل گرم تھی لیکن یہاں ایک اور گل پھولا، اٹھا شور ایک طرف سے شاعر اپنی داستان بھولا، پڑی افتاد کوئی ہو گئی بزم سخن برہم، کوئی طوفان اٹھا جس نے کر دی انجمن برہم، جمے تھے کان ان کے شاعروں کی داستانوں پر، مغلظ گالیاں کیوں آ گئیں ان کی زبانوں پر، یہ کیوں گالی گلوچ اور مار دھاڑ آپس میں ہوتی ہے، یہ عورت کون ہے کیوں پیٹتی ہے اور روتی ہے، یہ کیوں اٹھی ہے خلقت تیغ خوں آشام لے کر، پکارے جا رہے ہیں کیوں قبیلے نام لے کر، نظر آتی ہیں کیوں ہر سمت تلواریں ہی تلواریں، یہ کس نے مار ڈالا سرخ کیوں کر ہو گئیں دھاریں، سبب اس برہمی کا کچھ نہیں کھلتا خدا جانے، یہ باہم جنگ کیوں کرنے لگے ہیں اٹھ کے دیوانے، سبھی الجھے ہوئے ہیں کون سنتا کون کہتا ہے، مگر لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں خون بہتا ہے، کوئی اتنا نہیں جو اس لڑائی کا سبب پوچھے، فروزاں کیوں ہوئیں یہ آتش قہر و غضب پوچھے، کسی پر چل گیا خنجر کسی پر چل گیا بھالا، گرا جو زخم کھا کر اس کو قدموں نے کچل ڈالا، فغاں ہے شور ہے چیخیں ہیں شوریدہ نوائی ہے، بتوں کی منتیں ہیں اور بھوتوں کی دہائی ہے، لہو سے اس زمیں کا نامہ اعمال دھلتا ہے، بہت سے کشت و خوں کے بعد اتنا حال کھلتا ہے، کہ ایک لڑکی نقاب اوڑھے ہوئی بیٹھی تھی بیچاری، ودیت تھی جسے فطرت کی جانب سے حیا داری، شرارت کے لیے تاکا اسے عیاش لڑکوں نے، اسے دھوکے سے ننگی کر دیا اوباش لڑکوں نے، بہت سے لوگ بیٹھے تھے کسی نے بھی نہیں روکا، لگے ٹھٹھا اڑانے جب وہ لڑکی کھا گئی دھوکا، مفر کی اس بیچاری کو نہ جب صورت دکھائی دی، تو لڑکی نے وہیں اپنے قبیلے کی دہائی دی، دہائی سن کے لڑکی کے لواحق طیش میں آئے، چمک تلوار کی دیکھی تو وہ لڑکے بھی گھبرائے، بچاؤ کی کوئی صورت نہ سوجی ان رذیلوں کو، تو گھبرا کے پکار اٹھے شریر اپنے قبیلوں کو، صدا سنتے ہی ان کے لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے، گھٹاؤں کی طرح دونوں طرف کے جوش ٹکرائے، اٹھا اب خنجروں کی بجلیوں میں جوش بیداری، لگے سر کٹ کے گرنے خون کی بارش ہوئی جاری، پڑی بنیاد جو ہی دو گھرانوں میں لڑائی کی، تو لازم تھا کہ کوئی کوشش کرے ان میں صفائی کی، مگر ان کی شریعت اور تھی جس پر تھے عامل، کہ سب کے سب قبیلے ہو گئے اس جنگ میں شامل، کوئی اس کی حمایت میں کوئی اس کی حمایت میں، رہیں گے اب یہ سب مشغول جنگ جاہلیت میں، یہ سارے خود کو اسماعیل کی اولاد کہتے ہیں، مگر ہم تو انہیں مادر پدر آزاد کہتے ہیں۔ اس عہد میں دنیا بھر کی عام حالت۔ ہندوستان عرب سے بھی زیادہ حال تھا بدحال دنیا کا، کہ سر ابلیس کے رستے میں تھا پامال دنیا کا، مگن تھا گلشن ہندوستان جنت نشاں بن کر، یہاں بھی موت چھائی ایک دن فصل خزاں بن کر، دکھائے تھے بہت کچھ آریوں نے گیان کے جلوے، بہت چمکے تھے رام اور کرشن سے ایمان کے جلوے، یہ ہادی تھے مگر ان کو خدا کہنے لگے ہندو، نر و مادہ کو دیوی دیوتا کہنے لگے ہندو۔ ہندوستان کے ایرین ایسے وہم پرست ہو گئے کہ مخلوق میں سے کوئی چیز ایسی نہ رہی جس کو انہوں نے نہ پوجا ہو، حکومت آ گئی ایسے ستم گاروں کے ہاتھوں میں، ہوئے تقسیم انسا اونچی نیچی چار ذاتوں میں، غلط سمجھے یہ بدھی مان گوتم کی بشارت کو، بلائے بت پرستی نے کیا برباد بھارت کو، اجاڑا وام مارگ پنتھ نے ایمان کا گلشن،
سیاہکاری نے پھونکا دھرم کا گیان گلشن میں، نظر میں گھٹ گئی کچھ اس طرح انسان کی قیمت کہ عصمت بن گئی ہر عیش کے سامان کی قیمت۔ چین ہوئی برباد کنفیوشس کی وہ تہذیب آئینی، جہالت سے شکستہ ہو گئی ہر لعبد چینی، گرے گش کھا کے چینی بدھ کی تصویر کے آگے، حوادث نے جگایا بھی نہیں جاگے۔ ایران متاع فارس کو آتش کدوں نے خاک کر ڈالا، یہ پاک آتش ملی ایسی کہ قصہ پاک کر ڈالا۔ سکندر کی چلی آندھی گلستان جمو کے پر، تباہی چھا گئی ایران پر، توران پر، رے پر، رہی اس قتل گاہ میں خون انسانی کی ارزانی، کیانی ظالموں سے بڑھ کے نکلی آل ساسانی، مٹے اس ملک میں انسانیت کے عام جوہر بھی کہ گھر میں ڈال لیتے تھے مجوسی اپنی دختر بھی۔ یورپ فرنگستان میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یہاں بھیڑیں تھیں جن کو بھیڑیوں نے آ کے گھیرا تھا۔ وہ رومانی حکومت ایک جہاں میں دھوم تھی جس کی، ہمیں تہذیب اریاں آج بھی معلوم ہے جس کی۔ وہ شیطانی تمدن، وہ گناہ کا آخری مامن، وہ شہر پومپئی آئی، وہ ظلم و جور کا مسکن، وہی رفعت گناہوں نے جسے پستی پہ دے مارا، کرو اس آخری شب کا میری آنکھوں سے نظارہ۔ شہر پومپئی آئی کی آخری رات، سیاہی بن کے چھایا شہر پر شیطان کا فتنہ، گناہوں سے لپٹ کر سو گیا انسان کا فتنہ، پناہ حسن نے پائی سیاہکاری کے دامن میں، وفاداری ہوئی روپوش ناداری کے دامن میں، میسر ہیں زری کے شامیانے خوش نصیبی کو، اڑھا دی سایہ دیوار نے چادر غریبی کو، مشقت کو سکھا کر خوبیاں خدمت گزاری کی، ہوئیں بے خوف بے ایمانیاں سرمایہ داری کی، لیا آغوش میں پھولوں کی سیجوں نے امیری کو، مہیا خاک ہی نے کر دیے آسن فقیری کو، تڑپنا چھوڑ کر چپ ہو گئے جی ہارنے والے، مزے کی نیند سوئے تازیانے مارنے والے، وہ روحانی وہ جسمانی عقوبت کم ہوئی آخر، غلامی بیڑیوں کے بوجھ سے بے دم ہوئی آخر، ہوئے فریادیوں پر بند ایوانوں کے دروازے، کہ خود محتاج درباں ہیں جہاں بانوں کے دروازے، ادائے ناز سے جا سوئی غفلت بادشاہوں کی، سرور و کیف بن کر چھا گئیں نیندیں گناہوں کی، شرابیں پی پلا کر ہو گئے خاموش ہنگامے، بالآخر نیند آئی سو گئے پرجوش ہنگامے، تھما جب زندگی کا جوش پرخاش اجل جاگی، عمل دیکھ کر مدہوش پاداش عمل جاگی، اٹھایا موت نے پتھر جہنم کے دھانے سے، جہاں آتش کا دریا کھولتا تھا ایک زمانے سے، بلندی سے تباہی کے سمندر نے کیا دھاوا، چٹانوں کے جگر سے پھوٹ نکلا آتشیں لاوا، دکھا دی آگ ایوانوں کو مظلومی کی آہوں نے، اٹھایا شعلہ ہائے آتشیں بے کس نگاہوں نے، اٹھی مختار بن کر بے کسی کے خون کی موجیں، حصارِ مرگ نے محصور کر لیں جنگ جو فوجیں، نہ حسن و عشق نے پائی اما قہر الہی سے، دبی پاداش امیری سے فقیری سے نہ شاہی سے، ستاروں کی نگاہوں نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، مگر خورشید نے کچھ بھی نہ مٹی کے سوا دیکھا۔ یورپ عیسائی ہو جانے کے بعد وہ رومانی کے جن کی دھاک سے افلاک ڈرتے تھے، جو شہروں کو جلا کر ایک دم میں خاک کرتے تھے، خود ان کے شہر کا جلنا نمونہ تھا یہ عبرت کا، یہ قدرت کی طرف سے تازیانہ تھا نصیحت کا، مگر یہ لوگ باز آئے نہ ظلم و جور سے ہرگز، کوئی راحت نہ پائی دہر نے اس دور سے ہرگز، یہ پیرو ہو گئے آخر مسیح ابن مریم کے، تو لازم تھا کہ اس کے دل میں نور ایمان کا چمکے، مگر یہ سب پجاری بن گئے تصویر عیسیٰ کے، رکھا مریم کا بت بھی ساتھ ہی اندر کلیسا کے، اندھیرا شرک کا ان مشرکوں کی عقل پر چھایا کہ عیسیٰ کو خدائے پاک کا فرزند ٹھہرایا، بدل دی سر بسر انجیل کی تعلیم قصوں میں، خدا کو کر دیا تقسیم پورے 3 حصوں میں، خدا روح القدس عیسیٰ یہ 3 ان کے خدا ٹھہرے، جفا و ظلم ان کی زندگی کا مدعا ٹھہرے،
یہی مذہب مسلط ہو گیا یورپ کے خطے پر، اسی کے سامنے مصر و حبش نے بھی جھکایا سر۔ یہ فتنے جب مسیح ناصری کے نام پر جاگے، یہودی ان سے تنگ آئے تو پھر کنعان سے بھاگے، ہوئے قابض زمین شام پر شاہان یونانی، مقابل ہو گئے آتش پرستوں کے یہ نصرانی، لڑائی چھڑ گئی ایرانیوں کی اہل یونا سے، جہاں داری کی اس بازی نے بدلے بارہا پانسے، کبھی نصرانیوں کی فتح گہے آتش پرستوں کی، یہ جنگ ایک موت تھی گویا غریبوں زیر دستوں کی۔ یہودیوں کی عام حالت۔ یہودی قوم کی حالت کا قصہ سن چکے ہو تم، سر ان لوگوں کی نافرمانیوں پر دھن چکے ہو تم، یہ سب راندے گئے ٹھکرا کے عیسیٰ کی منادی کو، یہ سولی پر چڑھانے لے گئے اس پاک ہادی کو، صحائف میں جہاں موقع ملا تحریف کر ڈالی، یہودی قوم کی ہر صفحہ پر تعریف کر ڈالی، رہے برباد دنیا میں ملا نیت کا پھل ان کو، وطن سے بے وطن کرتے رہے ان کے عمل ان کو، پراگندہ ہوئے آخر فرنگ و مصر و بربر میں، عرب میں آ بسے کچھ عرض یثرب اور خیبر میں، مگر فتنے اٹھانا بس گیا تھا ان کی فطرت میں، دغا مکر و فریب احساں فراموشی تھی خصلت میں، بیاں کر دی ہے میں نے مختصر حالت زمانے کی، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اب میرے فسانے کی۔ ساقی نامہ۔ فضاؤں پر مسلط لشکر جنات ہے ساقی، قیامت خیز طوفاں ہے اندھیری رات ہے ساقی، اٹھی ہے لعنتی تہذیب نو سیلاب کی صورت ہے جس کے حلقہ ہر موج میں گرداب کی صورت، تلاطم خیز طوفاں ہے گناہوں کے تھپیڑے ہیں، الہی خیر ہو ایماں کے کمزور بیڑے ہیں، ہوائے شیطنت کمزور بیڑوں کو ڈبوتی ہے، مگر اولاد آدم تختہ غفلت پہ سوتی ہے، میں انسانوں کو اس طوفان ذلت سے بچاؤں گا، میں ان سوئے ہوئے شیروں کی غیرت کو جگاؤں گا، وہی زیغم جو 1300 برس پہلے دھاڑے تھے، وہی پنجے جو حق نے سینہ باطل میں گاڑے تھے، مجھے ان کو اٹھانا ہے، مجھے ان کو جگانا ہے، پرانی گونج سے گوگہائے باطل کو مٹانا ہے، پلا ساقی پلا وہ شعلہ صہبا ایمانی کہ اڑ جائیں دھواں بن کر وسا وس ہائے شیطانی، دھانے خیمہ میں ٹپکا وہ بادہ اپنے ساغر سے کہ جس کا قطرہ قطرہ تازیانوں کی طرح برسے، شراب معرفت کا اثر نو جام بھر ساقی، رگوں میں پھر پرانا آتشی اسلام بھر ساقی، پلا مجھ کو پلا ساغر اسی صحبائے وحدت کا کہ جس کی موج سے منہ پھیر دوں ہر فوج کی کثرت کا، میں توحید کوہنا کا اٹھا سربستہ خم ساقی، سنا مردہ دلوں کو پھر وہی آواز کم ساقی، میری فطرت کو ساقی بے نیاز دو جہاں کر دے، پیالہ سامنے دھر دے قلم میں زندگی بھر دے، زمانے میں نہیں مقصود میرا جز خدا کچھ بھی، میرے منہ سے نہ نکلے گا صداقت کے سوا کچھ بھی۔